الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام القرآن کے سلسلے میں طلاق اور مہر اور عدت سے متعلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ آیات پر کلام چل رہا تھا۔ بغیر کسی تمہید کے انہی آیات پر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً ویسا ہی حکم نازل فرمایا جیسے ہم ما قبل میں آیت نمبر 229 میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت عدت کے قریب ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا، اور تم انہیں نقصان پہنچنے کے قصد و ارادے سے مت روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ حد سے بڑھ جاؤ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے اس طرح جرم کا ارتکاب کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنی ہی ذات پر ظلم کیا۔ تو اس پہ ہمارے کلام پہلے بھی گزر چکا ہے، مختصر پھر یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق رجعی کا بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لفظ صریح سے طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور عدت کا آغاز ہو جاتا ہے، چاہے ایک دے، دو دے یا تین دے، لیکن یہاں جو حکم بیان ہوا ہے وہ ایک یا دو کا ہے کہ ایک یا دو طلاقیں دیں، عدت کا آغاز ہو گیا۔ اب اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں باقی رکھے تو وہ بہتر انداز سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے، اچھے قصد و ارادے سے، اچھی نیت سے دوبارہ نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور آپ کو پہلے بتا دیا کہ طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع جائز ہے، اور یہ بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ ان کو بھلائی کے ساتھ روکنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ارادہ نہ ہو کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی، آزادانہ زندگی گزارے گی، تو میں روک لیتا ہوں تاکہ اس کو تنگ کروں، اس کی زندگی کو مقید کر دوں، اس کو نان نفقے میں سختی کروں۔ جو اس نے بعض جملے بولے تھے پہلے ان کی شدت کا اندازہ نہ ہوا، لیکن اب شدت کا اندازہ ہوا تو انتقامی کارروائی کے قصد و ارادے سے سوچا کہ اس کو نکاح میں رکھ کے ان سب کا بدلہ لوں گا، یہ سب غلط ہے اور بالمعروف ان کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یا پھر ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے مت چھوڑو کہ ان کی عدت خواہ طویل ہو جائے، یا ان کے مہر روک لو، ان کو تنگ کرو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالی نے فرمایا وضاحت کے ساتھ آگے فرما دیا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان عورتوں کو ضرر کے قصد و ارادے سے مت روکو تاکہ تم حد سے بڑھ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے شوہر پر کہ اگر وہ اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہے تو اچھے قصد و ارادے سے ہی رجوع کرے۔ اگر کوئی انتقامی کارروائی کا ارادہ ہے، تکلیف پہنچانے کا، ضرر پہنچانے کے ارادے کے ساتھ وہ زوجہ سے رجوع کرتا ہے تو اس کا یہ فعل ہے تو جائز فی نفسی ہی، کہ رجوع کرنا تو جائز ہے، لیکن اس قصد و ارادے پر اس کی گرفت ہوگی اور وہ قصد و ارادہ گناہ اور حرام ہوگا۔ اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کے پھر حرام ہونے کا ذکر بھی کر دیا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے ایسا معاملہ کیا تو اس نے اپنی ذات پر، اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ تو جب اس طرح کا ظلم کا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ بیان فرما دے کہ اس کو عذاب ہوگا، اس نے ظلم کیا، اس کی گرفت ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ماقبل فعل حرام کے درجے میں ہے، وہ سخت قبیح ہے، سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری طلاق اور اس کے بعد اگر پہلے والا شوہر اپنی زوجہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہے تو اس کا ایک پروسیس ذکر کیا ہے جس کو ہم حلالہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر اس زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فلا تحل لہو، تو یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ نکاح اس شوہر سے، یہ عورت اس شوہر سے نکاح نہ کر لے جو پہلے شوہر کا غیر ہے۔
آگے بھی اس کے ہے تو پھر پہلے یہ چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے، لفظ تو ہے فَإِن طَلَّقَهَا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر شوہر اس زوجہ کو طلاق دے دے۔ تیسری کی قید اس لیے لگائی کہ آگے جو پروسیس ذکر کیا گیا ہے وہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ 3 طلاقوں کے بعد ہی حلالہ کا پروسیس چاہیے، اور یہی قرآن اور حدیث بھی کہہ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر تیسری طلاق کا ترجمہ آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو 3 طلاقیں دینے کے بعد چونکہ انسان نے اپنی لمٹ کو پورا کر لیا ہے کہ شوہر کو 3 طلاقوں کا ہی اختیار تھا، تو اب بغیر حلالہ کے زوجہ کو اپنی زوجیت میں رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور حلالہ کا پروسیس مختصر الفاظ میں یہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید دیکھیں گے کہ پہلے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ اس شخص نے جب طلاق دی، 3 طلاقیں دے دیں، تو زوجہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے گی، پھر ان دونوں میں تعلق زوجین کا قیام لازم ہے، ورنہ حلالہ مکمل نہیں ہوگا اور یہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہیں۔ تعلق زوجین قائم ہو، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، اور پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ پورا پروسیس حلالہ کا پروسیس کہلاتا ہے۔ تو اس میں چند باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 پہلے شوہر کی عدت گزارنا، نمبر 2 پھر اپنی مرضی سے عورت کا کسی شخص سے نکاح کرنا، زبردستی نہیں کروا سکتے ہیں، زبردستی نکاح کروایا یا مشروط نکاح کروا دیا کہ اس شوہر سے پہلے کہا کہ ہم تم شادی کرواتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم فوراً طلاق دے دو گے، یا پیسوں کے بدلے میں حلالہ کروایا، کسی شخص نے مطالبہ کیا میں حلالہ کر دیتا ہوں مثلا لیکن 10,000 روپے لوں گا، 15,000 روپے لوں گا، تو یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ پری پلاننگ حلالہ کا شرعی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرکار نے فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ محلل وہ جو حلالہ کر رہا ہے، اور محلل لہو پہلا والا شوہر جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی حلالہ کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ عورت پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک میں اس جوازی صورت پر تو لعنت کی کوئی وعید نہیں ہو سکتی ہے، یقیناً وہ کوئی اور ایسی صورت ہے کہ جو اس قرآنی صورت سے ہٹ کر ہوگی۔ نکاح تو عورت نے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر قربت بھی ہونی چاہیے، حقوق مطلب تعلق زوجین قائم ہونا چاہیے، جیسے اس پہ بھی دلیل عرض کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم اس پہ جب لعنت کی وعید فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس قرآنی صورت سے ہٹ کر ہے۔ اب قرآنی صورت سے ہٹنے کی صورت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ باقاعدہ پہلے سے مشروط کر لیا جائے، صراحتاً طے کیا جائے، اور یا پھر اجرت کے بدلے میں حلالہ کیا جائے، تو اس پر لعنت کی وعید ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر بالفرض کسی نے یہ ناجائز طریقے سے اس کو مکروہ تحریمی فقہا نے قرار دیا، صورتیں ہیں، مکروہ تحریمی صورت پر حلالہ کیا، تو کیا عورت اس کے نتیجے میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ حلال وہ ضرور ہو جائے گی، یعنی حلالہ ہو جائے گا، لیکن اس میں کروانے والے سب گناہگار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محلل اور محلل لہو قرار دے دیا ہے کہ یہ محلل ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ چور کو چور جب کہیں گے جب وہ چوری کر چکا ہوگا، ڈاکو کو ڈاکو اس وقت کہیں گے جب وہ ڈاکہ مار چکا ہوگا، روزے دار کو روزے دار اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار نے خود ان کے لیے محلل اور محلل لہو کے الفاظ استعمال فرمائے تو یہ اس طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ حلالہ کرنے والا بھی ہے اور اس شخص کے لیے حلالہ ہو گیا ہے، لیکن لعنت کی وعید سے پھر نتیجہ نکلا کہ حلالہ ہو جانے کے باوجود وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 3 دن کی مسافت بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دین پر ایمان رکھتی ہے وہ محرم کے بغیر 3 دن کا سفر طے نہ کرے، جس کو حرام قرار دیا ہے کہ محرم کے بغیر عورت سفر کرے۔ لیکن فقہا نے صراحتاً لکھا کہ اگر بالفرض وہ عمرے پہ چلی جاتی ہے، حج پہ چلی جاتی ہے،
اور بغیر محرم کے گئی تو قدم قدم پہ گناہ گار ضرور ہوگی، لیکن اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل میں گناہ کا عنصر شامل ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کا عنصر تکمیل فعل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا، تو حلالہ اس سے ضرور ہو جائے گا، لیکن یہ تمام لوگ جو حلالہ کروانے والے ہیں جنہوں نے پری پلاننگ کیا، یہ گناہ کی صورت بنے گی۔ ہاں اگر یہ اشارتاً کنایتاً ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے قرآن کی وہ آیت ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران عدت صراحتاً نکاح کے پیغام کو منع فرمایا، لیکن کنایتاً کی اجازت دے دی۔ اسی کو اگر نظیر بنا کر یا اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ حکم دیا جائے، اور جیسے فقہاء نے دیا کہ اگر اشارتاً کنایتاً کسی کو حلالہ کے لیے راضی کیا جائے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اب ان کے سامنے اس طرح ذکر کیا کہ یار وہ جوش میں آ کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاندان شریف ہے، اگر یہ باتیں باہر لیک آؤٹ ہو جائیں گی تو ان کی خاندان کی بہت زیادہ بدنامی ہے، تو ان کا پردہ رہتے ہوئے اگر کوئی شخص تیار ہو جاتا ہے کہ حلالہ ہو جائے یا شادی کر لے اس عورت سے اور پھر اس کو پہلے شوہر کے لیے چھوڑ دے، تو یہ ایک نیکی میں تعاون ہو جائے گا، خاندان جڑ جائے گا۔ بس یہ اشارہ کیا، یہ نہیں بولا کہ تم کرو یا نہ کرو، اور وہ شخص خود اس بات کو سمجھ گیا کہ مجھ سے اشارتاً کنایتاً بات کہی جا رہی ہے، پھر اس نے نکاح کا پیغام دیا، نکاح ہو گیا اور اس طرح معاملہ ہو گیا، تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اب اس نے ایک اچھے قصد و ارادے سے اور بغیر صراحتاً کوئی پلاننگ کیے رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو اس پر ثواب مرتب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقتاً جو شریعت ہمیں حلالہ کا تصور دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کی 3 طلاقوں کے بعد عورت اس کی عدت گزارے گی، پھر اپنی مرضی سے وہ کسی شخص سے نکاح کرے، ان میں باقاعدہ تعلق زوجین قائم ہو، پھر وہ شخص طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزارے گی، پھر یہ پہلے شوہر کے قابل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اس پر تھوڑی سی دلائل عرض کیے جائیں، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا اتنا سخت پروسیس، یہ تو بڑی یہ تو بھائی بہت سخت مسئلہ ہے، اتنی زیادہ شدت، اتنی زیادہ سختی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شدت و سختی کسی کتاب میں بند کر کے رکھی ہوتی، غلاف میں لپیٹ کے رکھی ہوتی، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا، 3 طلاقیں دے دیتے، اس کے بعد ایک دم آسمان سے وہ صحیفہ سامنے آتا کہ اب یہ پروسیس کرنا ہے، تو پھر بات بالکل معقول تھی، یار ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں، یہ تو بھائی بڑا سخت حکم نازل ہو گیا۔ لیکن اس حکم کو نازل ہوئے تو آج سے کم و بیش 1500 سال گزر چکے ہیں، آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے یہ حکم نازل ہوا، کوئی چیز مخفی تو نہیں تھی، کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں تھی، بلکہ اس حکم کی سختی میں راز ہی یہ پوشیدہ تھا کہ چونکہ یہ حکم سخت ہے، لوگ اس سخت حکم کو سن کر 3 طلاق کا اقدام کریں ہی نہیں، تو اس لیے اس سخت حکم نازل کیا گیا۔ لیکن ہم نے اس سخت حکم کو سیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی، معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، پہلے جوش میں آ کے 3 طلاقیں دے دیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ حکم جو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے انہی 3 طلاقوں کی میں کمی واقع کرنے اور روکنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، جب وہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت زیادہ سختی ہے۔ تو بہرحال اس سخت حکم کو تو قبول کرنا ہی پڑے گا، اور آپ اس میں یہ حکمت بھی دیکھیے کہ اگر یہ سخت حکم نہ ہوتا تو ہر گھر میں طلاقیں کتنی کثرت سے دی جاتی۔ اگر کوئی رجوع کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہوتا، ہر شخص غصے میں آ کے 3 طلاقیں دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر 3 طلاقیں دیتا، رجوع کر لیتا، اور اس طرح 3 طلاقیں مذاق بن جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ طلاق کا فعل بالکل پسند نہیں۔ اب اس کے رجوع کا طریقہ اگر بہت ہی آسان رکھا جاتا تو ایک طرف ناپسندیدگی اور دوسری طرف آسان طریقہ رجوع رکھ کر گویا کہ اس کی ترغیبی ایک عنصر نظر آتا، اور یہ مناسب نہیں تھا۔ تو لہٰذا بالکل اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے بہتر جانتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد معاشرے پر اس کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، شوہر کی زندگی ڈسٹرب، بیوی کی، ان کے بچوں کی، ان کے خاندان کی، دونوں خاندانوں کی زندگی کس قدر ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس سارے فتنہ فساد کو روکنے کے لیے شریعت نے ایک سخت حکم بیان کیا، اور یقیناً یہ بالکل حکمت ہے، حکمت کے مطابق ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ملکی قانون سخت اگر بنائے جاتے ہیں تو اسی حکمت کے تحت تاکہ لوگ جرم کے قریب نہ آئیں۔ ماں باپ اگر گھر کا کوئی قانون بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اگر اس میں سختی رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہوں۔
اگر استاد ٹیچرز وغیرہ بچوں پہ کچھ سختی اور شدت کا قانون بناتے ہیں، کچھ شدت یا سختی کرتے ہیں اس لیے تاکہ بچے سرکشی میں مبتلا نہ ہوں، اور کوئی بھی اس سختی کو برا نہیں کہتا بلکہ کہتے ہیں اچھا ہے، یہ ذرا سختی ہے نا تو یہ خراب کام نہیں ہو رہے، تو بھی اس معاملے میں جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے ایک سختی پیش کی جائے تو اس کو برا کیوں کہا جائے، بلکہ اس میں بھی حکمت کے وہی پہلو تلاش کیے جائیں جو جیسے باہر کے ملکوں میں جا کر وہاں کے قوانین کی سختی کو دیکھ کر ہمارے ملک کا ایک قانون توڑنے والا اس کو پسند کرتا ہے، نہیں یہ قانون سخت ہے نا تو وہاں پہ پیروی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں قانون کی سختی نہیں ہے تو یہاں جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی فطرت انسانی کسی غلط کام کی روک تھام کے لیے سختی کو پسند کرتی ہے، ناپسند نہیں کرتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ ظلم نہیں ہے، کوئی غلط اقدام نہیں ہے، بلکہ حکمت سے بھرپور اقدام ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے وہ شوہر اپنی زوجہ کو، یعنی تیسری طلاق، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، ان تین طلاق کے بعد، حتی تنکیحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت اس شخص سے نکاح نہ کر لے جو اس کے پہلے والے شوہر کے علاوہ ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے۔ تو اس سے چند باتیں اس آیت سے ہی معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ تین طلاقوں کے بعد حلالہ کے بغیر عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ نمبر دو، نکاح کا اختیار شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا اختیار اپنے اولیاء کو بھی سپرد کر دے جی آپ میرا نکاح کر دیں، ورنہ بچی فقہ حنفی کی روشنی میں عاقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اس پہ جبر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، اس مطلقہ کی طرف، حتی تنکیحا، یہاں تک کہ وہ عورت اپنا نکاح کر لے، یہ نہیں کہ اس کے اولیاء کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نکاح کی نسبت عورت کی طرف فرمائی تو اس سے ایک حکم مزید معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ باقی دلائل سے پھر قیودات بڑھائی جاتی ہیں کہ وہ کفو میں کرے گی یا غیر کفو میں، تو کیا نتیجہ نکلے گا وہ الگ بات ہے، لیکن اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ دوسرے شوہر سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب فقہ حنفی کی روشنی میں دوسرے شوہر سے فقط نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں تعلق زوجین کا قائم ہونا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف نکاح کا تذکرہ فرمایا ہے، دخول کا یا زوجین میں تعلق قائم کرنے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ قید کہاں سے نکالی؟ تو یہاں دو اقوال ہیں۔ ایک تو فقہ حنفی میں ہی بعض فقہا کا قول ہے کہ اسی آیت سے یہ قید نکالی گئی ہے، اور دوسرا جو جمہور کا قول ہے کہ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اس قید کے اوپر، دخول والی یا تعلق زوجان والے قید پر۔ تو پہلے اس قول کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ دخول ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں حتی تنکیحہ کا لفظ آیا، نکاح کرنا۔ نکاح کے دو معنی ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی۔ لغوی اعتبار سے نکاح کا مطلب ہے تعلق زوجین، قربت وتی جس کو کہتے ہیں، قربت کرنا۔ یہ تعلق زوجین کو عربی میں تعلق زوجین قائم کرنے کو نکاح کہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح شرع میں یا شرعی طور پر جو ہم دو گواہوں کی موجودگی میں پھر بالغ لڑکا لڑکی باہم ایجاب و قبول کرتے ہیں تو اس عمل کا نام نکاح ہے۔ تو وہ فقہا جو دخول کی قید ادھر سے لگاتے ہیں وہ یہاں تنکیحہ سے لغوی معنی لیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ پہلے والے شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر سے باقاعدہ تعلق قائم نہ کر لے۔ اور تعلق کب قائم ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ نکاح کے بعد ہی ہوگا۔ تو اس نکاح کا جو نکاح شرعی کا مفہوم ہے، یہ تو نکاح سے مراد نکاح لغوی لے لیا، تو نکاح شرعی کا مفہوم اگلے لفظ زوجن سے نکالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شوہر سے جو پہلے کا علاوہ ہو اس سے قربت کر لے، اس سے تعلق قائم کر لے تو پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ تو وہ اس لیے اس سے زوجن کے لفظ سے نکلے گا کہ زوج کو زوج کہتے ہی اس وقت ہیں جب نکاح شرعی وجود میں آ چکا ہو، یعنی ایجاب و قبول ہو چکا ہو۔ تو لفظ زوجن سے ایجاب و قبول کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور حتی تنکیحہ سے لغوی معنی کے اعتبار سے قربت والا معنی، تو معلوم ہوا کہ دوسرے شخص سے نکاح بھی کرنا ہوگا، قربت بھی ہوگی، تب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو اس قول کو لیا جائے
تو فقہ حنفی کی روشنی میں دونوں چیزیں اسی آیت سے ثابت ہیں. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تنکیحہ کو شرعی معنی میں لیا جائے کہ وہ عورت ایجاب و قبول کسی شخص کے ساتھ کرے اور پھر وہ دخول کی قید کے لیے احادیث کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4857 ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، کہ بے شک ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی. فتزوجت، پھر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا. فطلقا، پھر اس دوسرے شخص نے اس کو طلاق دے دی. اب یہاں بات تھوڑی سی محذوف ہے کہ اس دوسرے شخص نے ان کو طلاق دی اور بغیر تعلق قائم کے طلاق دے دی تھی. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اتحل للاول، کیا یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ قال، سرکار نے فرمایا کہ لا، نہیں، حتی یذوق عصیلتہا، یہاں تک کہ یہ دوسرا شوہر اس کا کچھ شہد نہ چکھ لے، کما ذاق الاول، جیسے کہ پہلے شوہر نے اس کا شہد چکھا. یہاں صراحت اس بات میں کہ جو عمل پہلا شوہر کر چکا ہے وہ عمل جب تک یہ دوسرا شوہر نہیں کرے گا یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور پہلے شوہر کا عمل مطلب تعلق زوجین کا قیام تھا، تو معلوم ہوا کہ دوسرا شوہر بھی تعلق قائم کرے گا تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ورنہ حلال نہیں ہوگی. تو ان قیودات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. باقی اس پر بحث کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو 3 نافذ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، چونکہ آیت میں براہ راست اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، تو اس بحث کو میں نے نظر انداز کیا. جو حکم براہ راست ثابت ہو رہے ہیں ان احکام کو لیا گیا، تو یہ ہمیں یقیناً اپنے ذہن میں تفصیل رکھنی ہوگی. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے. پہلے میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ طلاق کا بیان چل رہا تھا اس میں دوبارہ اس کو لے لی، اس پہ تبصرہ زیادہ نہیں کریں گے، لیکن حصول برکت کے لیے اس کو بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت عدت تک پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم انہیں نہ روکو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں آپس میں شریعت کے مطابق راضی ہو جائیں، یعنی وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، وہ اس کو نہیں، تمام قوانین شرع کا لحاظ رکھ کے، تو پھر یہ بالکل رجوع کر سکتے ہیں. ذالک یوعظ بہ، یہ وصیت کی جاتی ہے اس قول کے ساتھ، من، اس شخص کو، کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. تو اس آیت کریمہ پہ پہلے کلام ہو چکا کہ جب عورتیں اپنی مدت عدت کو تمام کر لیں اور تو پھر یہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر سکتی ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر کم از کم وہ صورت ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں حلالہ کے بغیر وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر سکتی ہیں. اور وہ صورت بارہا آپ کو بتائی کہ اگر طلاق رجعی ہے تو 1 یا 2 طلاقیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عدت گزاری، شوہر نے رجوع نہ کیا حتیٰ کہ وہ مدت عدت تک پہنچ گئیں تو نکاح سے باہر ہو گئیں. جب نکاح سے باہر ہو گئیں تو طلاق رجعی میں 1 یا 2 کے بعد جب عورت عدت کے بعد نکاح سے نکل جاتی ہے تو حلالہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو 3 کے بعد ہے، تو پھر یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنے شوہروں سے رجوع کر سکتی ہیں. اور طلاق بائن میں 1 بھی طلاق اگر دے دی، طلاق بائن، تو عورت نکاح سے نکل گئی، اس میں پھر وہی یہ حکم بچ جائے گا کہ اگر وہ اپنے سابقہ شوہروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو اولیاء سے خطاب ہے کہ تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف جا سکیں. لیکن پھر شوہر اور بیوی کو گویا کہ ایک اشارہ اور تنبیہ کر دی کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب کہ وہ باہم شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو سکیں تب وہ رجوع کریں. یہ اشارہ اس طرف کہ دونوں اپنے قصد و ارادے پر نگاہ رکھیں، اپنی کیفیات کو دیکھیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں، اور اپنے اس رجوع میں سنجیدگی پر نگاہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ کیفیت کی تبدیلی کے باعث کہ جو جدا ہوئی ہے تو ایک دوسرے سے ایکٹیشن بڑھی اور اس وقتی کیفیت سے مغلوب ہو کر دوبارہ رجوع کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا کہ پھر اسی سابقہ حالت کی طرف بڑھ گئے اور روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہو رہا ہے.
تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اور ہوتا اکثر ایسا ہی ہے کہ جب انسان قریب ہوتے ہیں تو جدائی کی صحیح کیفیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس وقت شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا مجھے کیا فرق پڑے گا، اور بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں تو کیا فرق پڑے گا۔ لیکن جب وہ باہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر پرانی یادیں غالب آتی ہیں، پرانی چیزیں یاد آتی ہیں، اچھے اوصاف بھی یاد آتے ہیں، کیونکہ جب لڑائی جھگڑا چل رہا ہو تو اچھا وصف تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، برے اوصاف ہی ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن جدا ہو جانے کے بعد پھر ایک فطری کیفیت ہے کہ جب چیز چھن جاتی ہے تو پھر اس کے اچھے اوصاف یاد آتے ہیں، برائیاں بہت کم یاد آتی ہیں، تو پھر دوبارہ ایک میلان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقتی میلان جو بڑی شدت کے ساتھ بعض اوقات کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر انسان رجوع کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقتی کیفیت سے مغلوب ہونے سے پہلے ذرا اچھی طریقے سے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لیں، میاں بھی بیوی بھی، کہ تم اگر باہم ملتے ہو تو کیا احسن طریقے سے پھر نباہ کر سکتے ہو کہ نہیں، کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن نہیں کر سکتے تو پھر جدا ہو جاؤ۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا کہ پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ پھر وہی جو اس سابقہ کیفیت سے پہلے والی کیفیت ہے جس نے ان کو جدا کرنے پہ مجبور کیا تھا وہ عود کر آتی ہے، اور پھر وہی میں نے تو تمہاری صورت دیکھ کر رحم کر کے تم سے رجوع کر لیا تھا، ورنہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں اپنے نکاح میں دوبارہ لیتا۔ اور بیوی کہتی ہے میں تو تمہارے بس خیال کر کے آگے چھوٹے بچوں کا خیال کر کے، ورنہ تم تو اس قابل ہی نہیں تھے، تم جیسا شخص تم سے کوئی نباہ کرے گا۔ اور پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہی ساری ناخوشگوار حرکتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ طلاق واقع نہ ہو، خدا نخواستہ طلاق واقع ہو جائے تو رجوع کرنے سے پہلے 10 دفعہ انسان غور کرے کہ پھر ہم اس حالت پر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، اس کے بعد رجوع بہت افضل ہے۔ اور اگر گمان یہ ہو کہ پھر وہی ناپسندیدہ فعل کریں گے جو اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ رکھتا ہے، تو پھر رجوع ہی نہ کرے انسان، بہتر یہ ہے، اور کریں تو پھر اس کو صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ عدت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت آپ کو یاد ہوگا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء بیان ہوئی تھی کہ یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اور وہاں قروء جو فقہ حنفی مراد لیتے ہیں، حیض مراد لیتے ہیں، وہ بیان کیا تھا کہ یعنی گویا کہ یہ حائضہ عورتوں کی مدت عدت بیان ہوئی کہ حائضہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ ایک منسوخ آیت ہے جس میں عورتوں کی عدت کا بیان ہوا اور بیوہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ پھر اس کی ناسخ آیت اس سے اگلی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہاں پہلے تو ایک ناسخ منسوخ کا تصور، اور دوسرا عورتوں کی عدت سے متعلق ایک تھوڑا سا ایسا کلام کہ جس سے عورتوں کی مدت عدت کے بارے میں ایک خاکہ، ایک تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے، اور اس پہ پھر ہم آسانی سے مطلب بہت سے احکام نکال سکتے ہیں۔ وہ خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ خاکہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ناسخ منسوخ کی بحث، اور پھر اس کے بعد یہ ناسخ اور منسوخ آیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت، یہ سمجھ لیں کہ عدت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عدت کی 2 قسمیں ہیں، طلاق کے بعد والی عدت یا بیوہ کی عدت، یعنی شوہر کے وفات کی وجہ سے جو عدت قائم ہوتی ہے۔ اگر طلاق والی عدت ہو یا بیوہ والی عدت ہو، دونوں صورتوں میں سب سے پہلے عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ حاملہ ہیں، پیگننٹ ہیں، تو ان کی مدت عدت وضع حمل کہلاتی ہے۔ وضع حمل کا مطلب جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 2 دن بعد ہی ہو جائے۔ مثلا پیگننٹ خاتون تھی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ اسی طرح شوہر کا وصال ہوا، بہن حاملہ تھیں، 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ 4 ماہ 10 دن والی یا جو دیگر جو طلاق کی عدتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو حاملہ عورت کی مدت عدت وضع حمل ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ غیر حاملہ ہیں تو پھر ایک مفتی کو، یا آپ بھی اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، یا ہماری عوام جو سن رہی ہیں وہ ایک مسئلے کی تحقیق تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ یہ بتائیے کہ بچی کی رخصتی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اگر تو رخصتی نہیں ہوئی
تو ایسی بچی کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا. اور اگر رخصتی ہو گئی تھی اور یہ میاں بیوی دونوں ایک خلوت میں چلے گئے تھے، تنہائی میں چلے گئے تھے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اور اس کا تصور میں عرض کروں گا، یہ سمجھ لیں رخصتی ہو گئی اور وہ قریب ہو گئے ہیں، تو اس عورت کو کہتے ہیں مدخول بہا. تو جن کی رخصتی بالکل بھی نہیں ہوئی وہ غیر مدخول بہا ہیں، جن کی رخصتی ہو گئی، تعلق قائم ہوا یا دونوں تنہائی میں رہے تو اسے مدخول بہا کہتے ہیں. اب پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ وہ بچی غیر مدخول بہا ہے مدخول بہا؟ اگر غیر مدخول بہا ہے تو غیر مدخول بہا پر کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. اگر مدخول بہا ہے تو پھر اس کے اندر اگلا کویسچن یہ ہوگا کہ ان کو باقاعدہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا. مطلب غیر مدخول بہا ہو تو پھر تو اس کی عدت کنفرم ہے کہ اس پہ تو عدت ہے ہی نہیں. اور اگر مدخول بہا کو خاتون ہے پھر آپ یہ کویسچن کر لیں کہ بھئی وہ طلاق والی عدت ہے ان کی، یہ شوہر فوت ہوئے ہیں. اگر تو شوہر فوت ہوئے ہیں اور وہ پیگننٹ نہیں ہے تو شوہر کے فوت ہونے پر 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے، یہ کنفرم ہے. اور اگر 4 ماہ 10 اگر وہ شوہر فوت نہیں ہوئے بلکہ طلاق کی عدت ہے تو پھر آپ کا نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ کیا ان کو باقاعدہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا. اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض مدت عدت بنتی ہے، اور اگر حیض نہیں آتا، چاہے وہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو یا کم عمری کی وجہ سے ہو یا بالکل ہی حیض نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں 3 مہینے عدت ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام نیکسٹ پروگرام میں بھی ہوگا اور آیات کی روشنی میں ہوگا. اب چونکہ قلت وقت کے باعث پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے خلاصہ عرض کر کے پھر اس پر تفصیلی کلام ہوگا، اور ان سے متعلق جتنی آیات آئیں گی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو احکام بیان ہوئے وہ انشاءاللہ تفصیلاً عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. جی فرمائیں. حضرت یہ عدت کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ بچے کی نسبت اس کے حقیقی والد کی جانب کی جا سکے. تو آج کل جو جدید آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے فوری طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے، جیسے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، تو اس صورت میں ان کو بنیاد بنا کر عورت کی آسانی کے لیے عدت کو ساقط کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ قرآن یا حدیث میں جب کوئی حکم صراحتاً پیش کر دیا جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور ہم اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاسات سے یا اپنی ذاتی رائے سے اس حکم کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو صراحتاً حکم بیان ہوا اس میں 2 احتمالات ہمیشہ باقی رہیں گے. ایک یہ کہ مثال کے طور پہ یہ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت عدت ان کے اوپر لازم ہوئی، اور یہ جو طلاق والی عدت ہے وہ لازم اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ استبراء رحم ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ سابقہ شوہر سے پیگننٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ اللہ تعالی نے حکم بیان فرمایا کہ بھئی یہ 3 حیض مثلا عدت گزاریں یا 3 حیض عدت کا حکم ہوا. تو اب قرآن میں جو 3 حیض کی عدت بیان ہوئی اس میں دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو پورے 3 حیض گزار لو، اور اگر تمہیں پہلے پتہ چل جائے کہ استبراء رحم ہے، یہ حاملہ نہیں ہے، تو تم 3 حیض نہ پورے کرو. احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں یہ ایک احتمال ہے، ہمارا گمان ہے، ہمارا ظن ہے، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں حیض گزارنے کا سختی سے حکم دیا ہو، اور استبراء رحم کی جو علت فقہا نے نکالی حقیقتاً وہ علت ہو ہی نہیں. تو چونکہ یہ تمام احتمالات ہوتے ہیں تو ان تمام پر غور و تفکر کیا جاتا ہے، اور نتیجہ پھر فقہا نے یہ نکالا کہ جب قرآن یا حدیث کا صریح کوئی حکم آ جائے گا تو اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، اور ہم اپنی حکمتوں، اپنے احتمالات، اپنے گمان سے، یعنی احتمالات پیدا کر کے اپنے گمان سے، اپنے قیاس سے اس میں کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں کریں گے. ورنہ اگر یہ احتمالات کی بنا پر قرآن کے یا حدیث کے صریح احکام کے اندر تبدیلی کو ہر ایک کے لیے جائز قرار دے دیا جائے تو ہر شخص ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی احتمال پیدا کر کے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لے گا. لہٰذا جو قرآن میں بیان ہوا فقہا نے ان احکام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یقیناً ہر حکم کی علت ضرور تلاش کی ہے،
لیکن یہ کہیں بیان نہیں فرمایا کہ ہماری علت نکالنا یہ اصل ہے اور قرآن کا حکم ایک ضمنی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا جہاں پر علت پائی جائے گی قرآن کے حکم پر عمل کریں گے، علت نہیں پائی جائے گی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم اصل ہے، اس پر عمل پیرا ہونا اصل ہے۔ ہاں علت ایک آسانی اور سہولت کے لیے اور بہت سے دیگر احکام کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اگر آج جدید آلات کے ذریعے یہ بات معلوم کر بھی لی جائے کہ زوجہ پیگنٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ استبراء رحم کی علت تو ہم نے نکالی ہے، قرآن کا حکم ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری اس میں بات یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے تو وہ شروع سے ایک دم پیگنٹ ہو، بلکہ حمل بسا اوقات بعد میں بھی ٹھہرتا ہے۔ ہماری شریعت کی روشنی میں اگر 2 سال کے اندر اندر بھی حمل ٹھہر جائے تو اسے سابقہ شوہر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ فوراً بسا اوقات حمل نہیں ٹھہرتا ہے بلکہ بہت عرصے بعد جا کے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، لہٰذا جو قرآن نے مدت عدت ذوات الحیض عورتوں کی بیان کی ہے، حائضہ عورتوں کی، انہیں چاہیے کہ وہ پوری عدت گزاریں، کیونکہ اگرچہ آلات کے ذریعے وقتی طور پہ معلوم بھی ہو گیا کہ پیگنٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ متوقع ہے، توقع ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر اندر یعنی 3 حیض کے اندر اندر کوئی ظاہر ہو جائے کہ پیگنٹ ہے، لہٰذا اپنی قیاس سے، اپنی نکالی ہوئی حکمتوں کی وجہ سے، اپنے جدید آلات پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن حکم کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس پہ لازم عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جی، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دے تو کیا وہ واقع ہو جائیں گی؟ اور اگر اس صورت میں اگر طلاق واقع ہو گئی تو کیا اسے اس شخص کو حلالے میں کوئی رعایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بعض لوگ بڑے بھولے پن سے کویشچن کرتے ہیں، جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی، کیا واقع ہو گئی؟ اب ان سے پوچھئے کہ پیار و محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ کوئی ایسا شوہر آپ کو نہیں ملے گا جس نے کہا ہو زوجہ سے کہ آج تو تم پہ بہت ہی مجھے پیار آ رہا ہے اور آج تو میں بہت ہی خوش ہوں، لہٰذا تمہیں 3 طلاق۔ تو یقینی سی بات ہے کہ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے اور اس کا وقوع ضرور ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی عادت معروف یہی ہو کہ اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، سر پہ اینٹیں مار لیتا ہے، دیوار میں سر مار دیتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور جس کو ہذیان بکنا ہے ہذیان بکنا شروع کر دیتا ہے، یہ غصے کی حالت ایک ایسی ہے کہ اس میں اگر اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کی رعایت دیتے ہوئے وقوع طلاق کا حکم نہیں ہوگا، لیکن الفاظ پہ غور کیجیے گا، اس کی عادت معروف ہو، یہی فقہا نے قید لگائی، یعنی جب غصہ آتا ہے ایسا ہی آتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل نارمل غصہ آتا ہے، ایک دفعہ ذرا زیادہ آیا تو اس نے کہا کہ جی اب کی دفعہ نا غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور میری زبان سے جو الفاظ نکلے مجھے کنٹرول نہیں رہا تھا، میں نے الفاظ ادا کر دیے۔ تو اس کبھی کبھار کا اس طرح کے غصے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کی عادت معروفہ ہے کہ وہ جب غصے میں آتا ہے تو اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کی وہی جو میں نے صورتیں بتائیں کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو آج کل بڑا مہذب غصہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی دماغ پہ غالب ہو گیا، اس میں اپنا سر نہیں پھاڑا جاتا، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، اور بڑے نپے تلے الفاظ میں طلاق کے الفاظ ادا کرنے پر بھی باقاعدہ وہ قادر ہوتا ہے اور بولتے ہیں جی مجھے اتنا غصہ ہے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ تو اس قسم کے غصے کا اعتبار نہیں اور 3 طلاقیں بالکل نافذ ہو جائیں گی۔ اور چونکہ یہ غصہ شریعت نے پہلے ہی اس قسم کا غصہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے تابع رہ کر ہو اس کو ناجائز قرار دیا تھا، تو ایک ناجائز غصے کے اوپر پھر رعایت طلب کرنا کہ جی ہمیں رعایت دے دی جائے اور حلالہ کے پروسیس میں میرے لیے کم از کم آسانی ہو اس لیے کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، یہ ایک مزہ کا خیز صورتحال ہے، اور شریعت نے ایسی کوئی رعایت ایسے شخص کو نہیں دی ہے کہ جو غصے میں طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کی چلو رعایت دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے مطلقاً ایک حکم بیان کیا، چاہے کوئی نرمی میں نارمل حالت میں دے جیسے باہم زوجین کی رضامندی سے طلاق ہوتی ہیں، یا غصے کے اندر دے، دونوں صورتوں میں حلالہ کا پروسیس تو ضروری ہے۔ اس کو غصے کے ساتھ یا غصے کی حالت کے بغیر دی گئی طلاق کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، لہذا جب قرآن کا حکم مطلق ہے تو مطلق ہی رکھا جائے گا، اور دونوں قسم کے اشخاص کو شامل ہوگا، چاہے غصے میں دی ہو چاہے باہم کمپرومائز سے نارمل حالت میں دی ہو، دونوں صورتوں میں اگر 3 طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں تو حلالہ لازم ہے۔ جی پوچھیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، سوائے اس خاتون کے کہ جس کا شوہر مر گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً سوگ منانے کا حکم ارشاد فرمایا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بیوہ خاتون حاملہ ہو اور وضع حمل 2 دن بعد ہی ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان خواتین کے لیے استثناء کس دلیل کے تحت ثابت ہوگا؟ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کویسچن بہت اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ جبکہ ابھی ہم نے خلاصہ عدت بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر کوئی حاملہ بہن ہے اور 2 دن بعد ہی مطلب بیوہ ہیں لیکن حاملہ ہیں اور 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں اب باہم دونوں احکام میں ٹکراؤ ضرور نظر آتا ہے کہ نبی کریم 4 ماہ 10 دن کی عدت مطلقاً بیان فرما رہے ہیں اور ہم حاملہ کے لیے قید لگا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں بات وہی ہے، دیکھیں، اور یہ عوام کے لیے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ قرآنی احکام یا جو بھی مطلب شرعی احکام ہیں، قرآن سے لے رہا ہوں، حدیث سے لے رہا ہوں، وہ ایک آدھ دلیل سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہم بارہا ہی بات عرض کر چکے ہیں اور یہی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ فقہائے اسلام کی یہ خدمت انتہائی قابل قدر ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے سے متعلقہ تمام آیات کو سامنے رکھا، پھر تمام احادیث کو سامنے رکھا، اس کے بعد وہ ایک ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آیت پڑھی بس مسئلہ نکال لیا، ایک حدیث پڑھی مسئلہ نکال لیا، دیگر کو فراموش کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ بھی آگے انشاءاللہ یہ بیان آئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ اولات الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن، کہ یہ حاملہ عورتیں، حمل والیاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کی مدت عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اور انشاءاللہ اس میں ہم دلیل عرض کریں گے کہ چھوڑ جائیں یتربصن بانفسہن 14 وعشرا، تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ تک روکے رکھیں۔ تو اس لیے یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ یہ جو حمل والی عدت ہے یہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی تھی، گویا کہ پہلے یہ مطلق کلام تھا کہ سب کی 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن جب حمل والی آیت نازل ہو گئی تو حاملہ عورتوں کو گویا کہ اس مدت عدت سے خارج کر دیا، ان کا استثناء خود قرآن نے فرمایا، جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا